ابن صفی صاحب کا ایک شاہکار ناول زمین کے بادل. پراسرار اجنبی. قاسم حمید کے لیے وبال جان بن گیا تھا. متواتر 2 دن سے وہ عورت ہی بنا ہوا تھا. اگر یہ واقعہ اپنے ملک کے شہر میں پیش آتا تو حمید نے انواع و اقسام کی تفریحات کا ڈھیر لگائے دیے ہوتے، مگر یہ قاسم کو کیا ہو گیا تھا؟ ایسا مذاق جس کی مدت اتنی طویل ہو، قاسم کے بس کا روک ہی نہیں تھا. پھر حمید اسی خیال پر جم گیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے. اس نے فریدی کو دو تین طویل تار دیے، لیکن نہ تو ان تاروں کا جواب آیا اور نہ ہوائی جہاز والے لاسلکی پیغام کے مطابق کوئی دوسری ہدایت ملی. البتہ میڈرڈ پہنچنے پر اس نے اپنے لندن کے پتے سے آگاہ کر دیا تھا. اگر دوسری ہدایت ملی آگاہ کر دیا تھا. اگر قاسم اس کے لیے مصیبت نہ بن گیا ہوتا تو وہ کچھ دن یہی بہترین تفریحات میں بسر کر دیتا. آج صبح ہی سے وہ پھر فریدی کے تار کا انتظار کر رہا تھا. ناشتہ کمرے ہی میں طلب کیا تھا اور اب تک باہر نہیں نکلا تھا. یہاں کی تفریحات کا کیا پوچھنا، ہر قدم پر ایک حسین لڑکی سے ملاقات ہوتی تھی. لیکن وہ تو قاسم کی وجہ سے اس حد تک بور ہو چکا تھا کہ اپنا ہی بوجھ گراں گزرنے لگا تھا. صبح سے اب تک وہ اسی خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ لوگ اس سے قاسم کے متعلق سوال کریں گے. یہاں تک کہ اس ہوٹل میں کئی مشرقی بھی مقیم تھے اور انہوں نے یہ بات سارے ہوٹل میں پھیلا دی تھی کہ قاسم عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے. ٹھیک 9 بجے حمید اٹھا کہ فون کر کے پائپ کا تمباکو منگوائے، لیکن ابھی میز تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور دوسرے ہی لمحے میں ہوٹل کا سپروائزر اندر داخل ہوا. میں اس مداخلت پر معافی چاہتا ہوں جناب، اس نے کہا. کہیے، حمید نے کہا. سپروائزر نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھی صحیح دماغ نہیں ہے. لوگوں کا خیال آپ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آپ کو ناپسند کرنے لگے. دیکھیے، وہ دوسری بات ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں. دنیا کا کوئی قانون اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ انہیں کہیں اور لے جائیں. یہاں لوگوں میں ان کی وجہ سے ہراس پھیل رہا ہے. کمال ہے، حمید ہنس پڑا. لوگوں میں اس لیے ہراس پھیل رہا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے. دیکھیے، اس مسئلے پر سنجیدگی سے بات کیجیے، ورنہ آپ پریشانیوں میں پڑ سکتے ہیں. کیسی پریشانیاں؟ حمید اسے گھورنے لگا. میں پولیس کو بھی اس کی اطلاع دے سکتا ہوں کہ آپ کے دوست پاگل خانے میں پہنچ سکتے ہیں. حمید چکرا گیا. تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا. اچھی بات ہے، میں شام تک یہاں سے چلا جاؤں گا. بہت بہت شکریہ، سپروائزر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا. اب حمید غصے سے پاگل نہ ہو جاتا تو کیا کرتا، اور یہ غصہ فریدی پر ہی تھا. خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے ڈال گئی تھی. وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور قاسم کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن اس کمرے میں نہ قاسم نظر آیا اور نہ اس کا سامان. اس نے وہیں سے سپروائزر کو فون کیا، مگر سپروائزر نے قاسم کی روانگی کے متعلق لا علمی ظاہر کی. حمید نے سوچا کہ یہ دوسری ہوئی. اگر یہاں سے وہ چلا گیا تو اب وہ یقینی طور پر کسی پاگل خانے ہی میں مل سکے گا. کمرے سے نکل کر اس نے اس کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی اور اس ویٹر کو تلاش کیا جو قاسم کو کمرے میں سرو کیا کرتا تھا. وہ تنہا نہیں گئے تھے جناب، ویٹر نے کہا. کون تھا اس کے ساتھ؟ حمید نے حیرت سے کہا. ان کا جاپانی دوست تھا. جاپانی دوست؟ حمید کے حیرت میں اضافہ ہو گیا. دیکھیے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چینی تھا یا جاپانی، لیکن تھا انہی دونوں میں سے. وہ چینی یا جاپانی آدمیوں میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری دانست میں ان کے چہروں کی بناوٹ یکساں ہوتی ہے. مگر میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کسی چینی یا جاپانی کو نہیں دیکھا، حمید نے کہا. نہ دیکھا ہوگا، مگر وہ ان کے گہرے دوستوں میں سے معلوم ہوتا تھا. اوہ، تو تم نے اس کا بھی اندازہ کر لیا؟ جی ہاں، وہ ان کے لیے بھنی ہوئی مسلم رانے اور مرغ لایا کرتا تھا. ارے بھائی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. حمید کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی.
نہ دیکھا ہوگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتے ہوں گے، وہ عموماً رات گئے آتے تھے۔ حمید نے پلکیں جھپکائی، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا اسے یہاں کافی خوراک نہیں ملتی تھی؟ جی نہیں، جب سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ دماغی فطور میں مبتلا ہیں، ان کی خوراک کے معاملے میں محتاط ہو گئے تھے، یعنی اسے اس کی فرمائش سے کم دینے لگے تھے۔ قطعاً جناب۔ حمید نے ایک طویل سانس لی، اس کی الجھن بڑھی۔ تم نے سب سے پہلے کب اس کے ساتھ اس کو دیکھا تھا؟ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب وہ ڈائننگ ہال میں بے ہوش ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی وہ ان کے میز پر نظر آیا تھا۔ حمید اپنا سر ہلانے لگا، پھر بولا، کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا تھا؟ آپ لوگوں کے آمد سے پہلے؟ ویٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا۔ سپروائزر بھی آ گیا تھا اور ان کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ حمید اس کی طرف مڑ کر بولا، میں جرم کی بو سونگھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سپروائزر اسے گھورنے لگا۔ میرے ساتھی کا اغوا۔ تو کیا آپ بھی اسے عورت ہی سمجھتے ہیں؟ سپروائزر مسکرایا۔ سنجیدگی سے غور کیجیے، حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا ساتھی ایک بے انتہا دولت مند آدمی ہے، لیکن زیادہ چالاک نہیں، اس لیے میں اس کے اغوا کے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ سپروائزر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، دیکھیے جناب، اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کو انہی صاحب سے مناسب مدد مل سکتی ہے جن کی وسعت سے آپ نے یہاں قیام کیا تھا۔ حمید نے پھر متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے یہاں کے سفارت خانے کی وسعت سے یہاں ٹھہرا ہوگا۔ کیوں؟ کیا وہ کوئی مقامی آدمی ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نہیں جانتے؟ سپروائزر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نہیں جانتا، میرے ایک دوست نے اطلاع دی تھی کہ یہاں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ، میں اس کا پتہ دوں۔ وہ حمید کو اپنے دفتر لایا اور میز کی دراز سے کچھ دیر تک کاغذات الٹنے پلٹنے کے بعد ایک ملاقاتی کارڈ نکال کر دے دیا۔ یہ لیجئے، باہر کسی ٹیکسی والے کے سامنے صرف یہ نام دہرا دیجئے، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ کارڈ پر ڈان میگاٹرے تحریر تھا۔ مگر اس پر یہ پتہ کہاں ہے؟ حمید نے کہا۔ آہا، یہی سب کچھ کہنا ہے جناب۔ آپ کسی سے بھی ڈان میگاٹرے کے متعلق پوچھئے گا، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ حمید سوچنے لگا، آخر یہ ڈان میگاٹرے کون ہے جس کی وسعت سے وہ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ کیا فریدی سے اس کے تعلقات براہ راست تھے؟ لیکن اگر اس کے ایسے ہی تعلقات ہوتے تو کم از کم اسے یقینی طور پر اس کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی۔ حمید ہوٹل سے باہر آیا اور ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر کارڈ رکھتا ہوا بولا، مجھے یہاں پہنچا دو۔ بہت بہتر جناب، تشریف رکھیے۔ وہ حمید کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ حمید کو اس کے متعلق بھی سوچنا پڑا، لیکن وہ اسے کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ ڈان میگاٹرے کوئی بہت ہی معزز اور مشہور آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دفعتاً ڈرائیور نے پوچھا کہ آپ پردیسی ہیں شاید؟ ہاں، میں مشرق سے آیا ہوں۔ ڈان میگاٹرے سے پرانی جان پہچان ہے؟ قطعی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ پھر آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ حیرت کیوں ہے؟ وہ یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ میں اسی قسم کا سیاح ہوں کہ ہر جگہ کے مشہور آدمیوں سے ضرور ملتا ہوں۔ آپ غلطی کر رہے ہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ کسی نے آپ کو ڈان میگاٹرے کے متعلق غلط اطلاع دی ہے۔ کیا مطلب؟ حمید چونک پڑا۔ اس کے یہاں ایسے اشخاص جاتے ہیں جنہیں کسی کو قتل کرانا ہوتا ہے، یا پھر اسے اشخاص کو جو بہت مالدار ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ وقتی طور پر لٹ بھی جائیں تو انہیں زیادہ صدمہ نہ ہو، اور ایسے اشخاص کو جو عموماً اس کے ایجنٹ ہی پھانس کر وہاں بھیجتے ہیں۔ حمید سناٹے میں آ گیا۔ اس کے جیب میں کافی بڑی رقم موجود تھی۔ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوچنے لگا۔ اچھا، پھر مجھے یہیں کہیں اتار دو، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ ایک اجنبی دیش میں بہت محتاط رہنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے ایک جگہ ٹیکسی روکی اور حمید کرایہ ادا کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ خود کو اس وقت الو نہیں الو کا پٹا محسوس کر رہا تھا۔ قریب ہی ایک کیفے تھا، اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی منگوائی، سوچتا رہا، کافی ختم
करने के बाद वो बिल अदा करने के लिए काउंटर पर आया। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ, उसने काउंटर क्लर्क से कहा। फरमाइए, क्लर्क ने खंदा पेशानी से पूछा। मुझे एक आदमी का टेलीफोन नंबर मालूम करना है। हाँ हाँ बताइए, क्लर्क ने एक तरफ रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी उठाते हुए कहा। डॉन मैगट्रे। जी? क्लर्क चौंक पड़ा। वो हामिद को ऐसे अंदाज में देख रहा था कि अपने कानों पर यकीन न आया। जी हाँ, डॉन मैगट्रे। क्लर्क सर झुकाए डायरेक्टरी के औरा को उलटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने हामिद को नंबर बताया। हामिद ने नोटबुक में नंबर नोट करते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वो फिर फुटपाथ पर था। अब किसी टेलीफोन बूथ की तलाश थी। वो उसी कैफे में ही से फ़ोन कर सकता था, मगर क्योंकि इसकी ताल की नीयत ही दूसरी थी, इसलिए उसने मुनासिब नहीं समझा। एक राहगीर ने एक पब्लिक कॉल बूथ की तरफ इसकी रहनुमाई की। हामिद ने बूथ में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और नोटबुक में तहरीर किए हुए नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही कॉल रिसीव की गई। मुझे डॉन मैगट्रे से मिलना है, हामिद ने खालिस अंग्रेज़ी लहजे में कहा। वो मेनू के सुपरवाइज़र की लहजे की नकल उतारने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट ठहरो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। फिर कुछ देर बाद खामोशी रही और उसके बाद ही हामिद ने किसी खटकने कुत्ते की गुर्राहट सुनी। हेलो, डॉन मैगट्रे, मैं मुबीनों का सुपरवाइज़र बोल रहा हूँ। बको, क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। आपने चंद दिन पहले 2 आदमी यहाँ ठहराए थे। हाँ तो फिर? इनमें से एक गायब हो गया है और दूसरा कह रहा है कि इसका अगवा हो गया है। दूसरा आदमी बेहद परेशान है। वो नकद हराम, तो मुझे ऐसी खबर सुना रहे हो? क्या ये चाहते हो कि मुबीनो खंडर हो जाए? हम क्या कर सकते हैं जनाब के बच्चे? दूसरे आदमी को फ़ौरन मेरे पास भेज दो, 20 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बेहतर जनाब, हामिद ने सिलसिला मुंतखा कर दिया। अब वह मुतमईन था। उसे यकीन हो चुका था कि टैक्सी ड्राइवर के बयान की रोशनी में मुबीनों का सुपरवाइज़र डॉन मैगट्रे का एजेंट नहीं हो सकता। इसने फिर एक टैक्सी की और ड्राइवर को सिर्फ डॉन मैगट्रे का नाम बताया और ड्राइवर ने भी उसे हैरत से ही देखा, लेकिन अब मुतमईन हो गया था, इसलिए अपने अंदाज से लापरवाही जाहिर करता रहा। टैक्सी चल पड़ी। इस ड्राइवर ने इसे डॉन मैगट्रे के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की। कुछ देर बाद टैक्सी रुक गई। कहाँ? हामिद ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। यह एक कशादा और पुररौनक सड़क थी, जिस पर 2 राविया की दुकानें थी, कुछ होटल थे और कुछ शराब खाने। वो ड्राइवर ने एक तरफ शराब के खाने की तरफ इशारा किया। हामिद चुपचाप उतर गया। ड्राइवर को किराया अदा किया और शराब खाने में घुस गया। सदर दरवाजे के करीब ही 2 आदमी शायद इसके मुंतज़िर थे। इधर आइए जनाब, एक ने निहायत अदब से कहा और हामिद बाईं जानिब वाले दरवाजे में मुड़ गया। एक तवील राहदारी थी। इसकी रहनुमाई करने वाला कुछ दूर चलकर एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। आप दस्तक देकर अंदर जा सकते हैं, उसने आहिस्ता से कहा और उल्टे पांव वापस हो गया। हामिद ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। हामिद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके सामने एक लहीम शहीम बूढ़ा खड़ा था, जिसके कवा ज़ईफ़ी का शिकार नहीं हुए थे। अलबत्ता चढ़ी हुई घनी मूंछें बेदाग सफ़ेद थी और सर बिल्कुल साफ था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। बैठ जाओ, बूढ़े ने नर्म लहजे में कहा। अब इसकी आवाज़ में गुर्राहट नहीं थी। हामिद बैठ गया। क्या किस्सा है? इसने पूछा। मुझे मालूम हुआ कि हम दोनों आप ही की वसात से मुबीनों में ठहरे हुए थे। हाँ, ये दुरुस्त है। मुझे लंदन से कर्नल फ्रेडी का तार मिला था। मैं इनका असिस्टेंट कैप्टन हामिद हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, मगर बात क्या हुई? हामिद ने कासिम का किस्सा शुरू किया। शुरू से आखिर तक दोहराते हुए कहा, अब तक वेटर किसी चीनी या जापानी आदमी के कहानी सुना रहा है। वो क्या है? डॉन मैगट्रे ने पूछा। हामिद वेटर का बयान दोहराने लगा। डॉन मैगट्रे तशवीशकुन अंदाज में सुनता रहा और हामिद के खामोश रह जाने के बाद पढ़ा। उसे यकीन नहीं है कि वो कोई चीनी ही था। वो चीनी या जापानी में तमीज़ नहीं कर सकता।
میرے خیال سے وہ کوئی چینی ہی ہوگا، ڈان میگاٹرے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں بدماش قسم کی چینیوں کی کمی نہیں ہے، مگر آپ کا وہ ساتھی، وہ بہت دولت مند آدمی ہے۔ اس نے اس سیاحت کے لیے ایک بہت بڑی رقم لائٹ بینک میں منتقل کی تھی۔ آہا، تب تو یہ اغوا ہی ہو سکتا ہے۔ میں ان چینیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے دوست کی بے ہوشی کسی دوا کے استعمال ہی کا نتیجہ رہی۔ ان چینی کتوں کے پاس ایسی حیرت انگیز دوائیں ہوتی ہیں جو شیطان کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ میں یہاں کے مشتبہ چال چلن والے چینیوں کو پکڑواؤں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اگر آپ کا دوست میڈرڈ ہی میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میری نظروں سے نہیں چھپا سکے گی۔ میں بہت مشہور ہوں گا۔ ڈان میگاٹرے کچھ نہ بولا۔ ہم یہ سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی سے اس کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ڈان میگاٹرے نے میز پر رکھی ہوئی برقی گھنٹی کا بٹن دبایا اور کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ بھی صورت سے کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ڈنلینڈ سے کہو کہ میگاٹرے اسے اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے باغ میں طلب کرتا ہے۔ 4 بجے شام تک سبوں کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر اس کا ایک آدمی بھی غیر حاضر ہوا تو ایک چینی بھی میڈرڈ میں نہ دکھائی دے گا۔ آنے والے نے حمید پر ایک اچھڑتی سی نظر ڈالی اور بولا، بہت بہتر جناب، جاؤ۔ وہ کسی پالتو کتے کی طرح واپس چلا گیا۔ تم کیا پیو گے؟ ڈان میگاٹرے نے حمید سے پوچھا۔ فی الحال کچھ نہیں، لیکن اگر آپ کی مراد شراب سے ہے تو میں شراب پیتا ہی نہیں ہوں۔ کرنل فریدی ہی کے اسسٹنٹ ہو؟ ڈان میگاٹرے مسکرایا۔ وہ بھلا تمہیں کیوں شراب پینے دے؟ آپ کرنل کو کب سے جانتے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، جب سے وہ صرف 18 سال کا تھا۔ حمید کو حیرت زدہ دیکھ کر پھر مسکرایا۔ ہاں، مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ 20ویں صدی کے حیرت انگیز آدمی سے بہت دنوں سے واقف ہوں۔ اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ اس کے مستقبل کے لیے صرف پیشن گوئیاں ہی کی جا سکتی تھی۔ میں نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی جو حرف بحرف صحیح نکلی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ ایک ناقابل فہم آدمی کہلائے گا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ میرا محسن بھی ہے۔ اس نے ایک بار اپنی جان کی بازی لگا کر میری جان بچائی تھی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب وہ 18 سال کا تھا، لندن میں زیر تعلیم تھا۔ وہ یہ کہ میں ایک رات پیکاڈلی کے ایک شراب خانے میں پی رہا تھا۔ اچانک وہاں آگ لگ گئی۔ شراب خانے کی آگ کا کیا پوچھنا، بس اسے باور خانہ ہی سمجھ لو۔ ہم چاروں طرف شعلوں میں گر گئے۔ آگ آنن فانن پھیلتی گئی۔ میں نہ جانے کس طرح اوپر منزل کے زینوں تک پہنچ گیا۔ بدحواسی میں اوپر چڑھتا چلا گیا، لیکن پھر غلطی کا احساس ہوا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ واپسی ناممکن تھی کیونکہ زینے بھی آگ کی لپٹ میں آ چکے تھے۔ شراب خانے کے اوپر رہائشی فلیٹ میں وہاں عورتوں اور بچوں کی بلبلاتے ہوئے دیکھا۔ باہر نکلنے کے لیے سارے راستے مستعد ہو چکے تھے اور پھر میں خود ہی بھی اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ مجھے اس وقت تک اس کا اعتراف کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں بہت بری طرح خائف ہو گیا تھا۔ نیچے فائر بریگیڈ آیا تھا۔ پانی کی دھاریں دیواروں پر جلتی ہوئی لکڑیوں پر پڑتی رہی تھی، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اوپر آ سکتا۔ نیچے ایک بہت بڑا جال تان دیا گیا تھا اور برابر ہدایت کی جا رہی تھی کہ اوپر والے نیچے کودنا شروع کریں، مگر اس پر بھی کوئی تیار نہیں نظر آتا تھا۔ خود مجھ سے بھی یہ نہ ہو سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جال ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی نے مجھے نیچے دھکیل دیا اور میرے حلق سے طویل چیخ نکلی، مگر میں جال پر گر کر خلا میں جھول رہا تھا۔ مجھے جال پر سے الگ ہٹا لیا گیا اور پھر عورتوں اور بچوں کو نیچے پھینکا گیا۔ یہ فریدی ہی تھا کہ جس نے پائپ کے سہارے اوپر چڑھنے کی ہمت کی اور عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر نیچے پھینک رہا تھا۔ اسی نے مجھے جال پر گرایا تھا اور سب سے آخر میں جب وہ کدا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا۔ کرنل نے جب تک مجھے نہیں بتایا کہ کرنل نے مجھے آج تک
نہیں بتایا کہ کبھی انہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ حمید نے کہا، کرنل تجھے کیا کیا بتائے گا، اس کی ساری زندگی ہی ایسے واقعوں سے بھری پڑی ہے۔ ڈان میگاٹری نے طویل سانس لے کر بولا۔ حمید 3 بجے تک ڈان میگاٹری کے شراب خانے ہی میں رہا، پھر وہ اسے ساتھ لے کر اس مقام کے لیے روانہ ہو گیا جہاں اس کے بیان کے مطابق مشتبہ چینی اکٹھا کیے گئے تھے۔ یہ ایک خوشنما اور طویل و عریض باغ تھا جس کے وسط میں بھی ایک شراب خانہ تھا۔ حمید نے لان پر بیٹھے ہوئے چینیوں کا شمار کیا، یہ تعداد میں 62 تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر ڈان میگاٹری کے قریب آیا۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ ڈان میگاٹری کو خوف اور نفرت سے دیکھ رہا ہے۔ کیوں تین لین؟ میگاٹری نے خشک لہجے میں پوچھا۔ اچھے تو ہو؟ ہاں سینیور، بہت اچھا، مگر آخر میں ہمیں کیوں یہاں طلب کیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، ڈان میگاٹری ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ میں سمجھتا ہوں سینیور، کسی نے آپ کو ہمارے خلاف ورگلایا ہے۔ بہت، بس اتنی دیر خاموش رہو جب تک کہ وہ آدمی نہ آ جائے۔ حمید نے سوچا کہ آخر کس آدمی کا انتظار ہے، لیکن اس نے ڈان میگاٹری سے نہیں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس آدمی سے واقف ہو گیا۔ آنے والا موبینو کا ویٹر تھا جس نے قاسم کے متعلق معلومات پہنچائی تھی۔ سارے چینی ایک لائن میں کھڑے کر دیے گئے اور ویٹر سے بات چیت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے باری باری سے ہر ایک کو بغور دیکھا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ سینیور، تین لین آگے بڑھ کر بولا۔ تب ڈان میگاٹری نے غصیلی آواز میں پوری کہانی دہرائی۔ اوہ ٹھہرو سینیور، تین لین معنی خیز انداز میں اپنی آنکھوں کو گرد و پیش دیکھتا ہوا بولا۔ اس بات کے لیے ان سبوں کو ناحق تکلیف تھی، یہ تو مجھے سے پوچھ لیا ہوتا۔ یہ بیچارے کیا جانے، لیکن میں بھی بے قصور ہوں۔ مجھے حالات کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ ہونے پاتا۔ کیا بات ہے؟ آج تک ایک آدمی میرے پاس مقیم تھا، وہ سنگاپور سے آیا تھا اور میرا ہم وطن تھا۔ وہ دو تین دنوں سے بھنی ہوئی رانی اور مرغ مسلم کہیں لے جایا کرتا تھا۔ آج دوپہر کو اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی بھی تھا۔ اس کے ساتھ وہ میرے گھر پر آیا اور اپنا سامان لے کر کہیں چلا گیا۔ سامان لے کر کہیں اور چلا گیا؟ اوہ، مگر کہاں چلا گیا؟ افسوس کہ اس نے یہ نہیں بتایا۔ میں تو گھر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ بات اپنے نوکروں سے معلوم ہوئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ روچنگی۔ وہ سنگاپور سے آیا تھا اور امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔